أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جاہل لوگوں میں سے کچھ فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے احکام کو پامال کرتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت شدید العقاب ہے۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ تم جس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے اس سے رحمت و فضل کی امید رکھنا ذلت، رسوائی اور حماقت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ذات صرف 3 درہم کی چوری پر دنیا میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے کہ وہ آخرت میں اسی قسم کا عذاب بھی دے سکتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو ہمیں سخت خوف زدہ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس خوف کا کیا علاج کریں؟ فرمایا تمہارا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے جو تمہیں ڈرا کر امن اور راحت کی جگہ پہنچا دیں، بنسبت ان لوگوں کے جو تمہیں امن اور سلامتی کی باتیں سنا سنا کر ہلاکت کی منزلوں پر لے جائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع سے گزرے تو فرمایا افسوس تجھ پر، میں ڈر گیا، سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ اس شخص کی قبر ہے جسے میں نے فلاں قبیلے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا اور اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل اٹھا لیا تھا اور اس وقت اسے اسی کمبل کے برابر آگ کی چادر پہنائی گئی۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب مجھے ایسے لوگوں پر گزارا گیا جن کے لب آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کون لوگ؟ کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں۔ دوسروں کو نیک کاموں کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ افسوس یہ لوگ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ اسی مسند میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جب معراج کرائی گئی تو اس وقت میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کی انگلیوں پر تانبے کے بڑے بڑے ناخن لگے ہوئے تھے اور جن سے وہ اپنے چہرے، گال اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی بے آبروئی کیا کرتے تھے۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا پڑھا کرتے کہ اے دلوں اور آنکھوں کے لوٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو
تو اپنے دین پر قائم رکھ۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور جو کچھ آپ نے لا کر ہمیں دیا اس پر بھی ایمان لے آئے، کیا پھر بھی ہمارے لیے اس کا خوف و خطر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں جدھر چاہے پھیر دیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جن پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے تھے اور وہ جہنم کے حقدار تھے، انہیں بلایا جائے گا اور انہیں جہنم کے اندر ایک چکر دیا جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، اے آدم کی اولاد، تم نے کوئی خیر اور بہتری اور کوئی نعمت آج تک دیکھی ہے؟ وہ جواب دیں گے، اے پروردگار، قسم ہے تیری ذات کی، ہم نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ اس کے بعد ان جنتیوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نامراد تھے اور تکالیف میں دن گزارتے تھے۔ انہیں جنت میں ایک چکر دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا، اے آدم کے بچوں، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے؟ وہ جواب دیں گے، پروردگار، ہم پر نہ کوئی مصیبت آئی اور نہ ہم نے کبھی تکلیف دیکھی۔ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ابھی اسے قبر میں اتارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں نے آپ کے ارد گرد حلقہ بنا لیا اور یوں مؤدب ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک پتلی سی لکڑی تھی جس سے آپ زمین کھرید رہے تھے۔ یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اونچا کیا اور فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، کہ لوگوں، بارگاہ الہی میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ یہ کلمات زبان مبارک سے 2 یا 3 بار نکلے، پھر ارشاد فرمایا کہ بندہ جب دنیا سے رشتہ توڑتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے نورانی اور روشن ہوتے ہیں، گویا کہ سورج چمک رہا۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور مردے کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، چل خدا کی رضامندی کی طرف۔ چنانچہ اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی یا دودھ کا قطرہ ٹپک جاتا ہے۔ ملک الموت اسے اٹھا لیتا ہے، اسی وقت فرشتے دوڑ پڑتے ہیں اور وہ ایک لمحہ بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، اسے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جنت کی خوشبو جو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے اسے لگا دیتے ہیں اور پھر اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ کون بہترین روح ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، فلاں ابن فلاں، اور دنیا میں جو اس کا بہترین نام تھا وہ بتلاتے ہیں۔ فرشتے اسے لے کر دنیا کے آسمان تک لے جاتے ہیں
تب آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اس کی مطابقت کے لیے اوپر کے آسمان حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میرے اس بندے کا نام دفتر علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس بھیج دو، کیونکہ میں نے اسے زمین سے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف میں اسے لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے۔ وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب پروردگار عالم ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کون سے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے؟ جواب میں وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجے گئے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اسی وقت آسمان سے ندا آئے گی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کے دروازے اس پر کھول دو۔ اس کے بعد جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگیں گی اور اس کی قبر اس کی حد نظر تک وسیع کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت آدمی اس کے پاس آئے گا جس کا لباس انتہائی خوبصورت اور خوشبو سے مہک رہا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں تجھے مسرت و آرام کی خوشخبری سناتا ہوں، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے بعد میت کہنے لگے گی کہ اے پروردگار، تو قیامت جلد از جلد قائم کر دے تاکہ میں اپنی بیوی اور بچوں سے مل سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر مر جاتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ فام 2 فرشتے آتے ہیں جن کے جسم پر سیاہ اور غلیظ کمبل ہوتے ہیں۔ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے خبیث روح، چل اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف۔ یہ سن کر اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، لیکن فرشتہ اسے اس طرح پکڑتا ہے جس طرح قصاب چھریوں سے گوشت کاٹتا ہے۔ وہ دور بیٹھے ہوئے فرشتے آ کر اس روح کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور اسے ایک سیاہ بدبودار کمبل پہنا دیتے ہیں جس کی بو مردار جانور سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں اور جہاں جہاں سے یہ فرشتے گزرتے ہیں دوسرے فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے؟ فرشتے اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں فلاں ابن فلاں۔ اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے
اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو پائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کا نام دفتر سجین میں سب سے نیچے کی زمین پر لکھ دو۔ تب اس روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا شریک گردانا تو اس کا حال یہ ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اس کو راہ میں شکاری پرندے اچک کر لے جائیں، اس کو ہوا کسی دور جگہ لے جا کر ڈال دے، اس کے بعد روح اس کے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ دو فرشتے اس کے پاس آ کر پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ گھبراہٹ کے مارے میں ہاں ہاں کرے گا اور کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ یہی جواب دے گا۔ پوچھیں گے کہ کون سا پیغمبر تیری طرف بھیجا گیا؟ وہ یہی جواب دے گا۔ آسمان سے ندا آئے گی، یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا فرش بنا دو اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دو تاکہ جہنم کے شعلے اس تک پہنچتے رہیں۔ یوں اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ وہ اسے دبوچے گی حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کو نکل جائیں۔ اس کے بعد ایک بد شکل آدمی گندے غلیظ لباس میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا کہ میں تجھے عذاب کی خبر سناتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ تیرے چہرے سے مجھے ڈر لگتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ پروردگار عالم تو قیامت کبھی قائم نہ کر۔ اسی مسند میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں میری اور تمہاری مثال کیسی ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس قوم کی سی ہے جو کسی آنے والے دشمن سے ڈر رہی ہو اور اس کی تفتیش کے لیے انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا۔ یہ آدمی دشمن کو دیکھ کر ڈرتا ہوا آیا تاکہ قوم کو ڈرائے کہ دشمن سر پر آ گیا، اس سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ لوگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کپڑا ہلا کر یہ خبر دی کہ لوگوں دشمن آ گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو جنازے میں رکھ کر لوگ کندھوں پر اٹھا کر چلنے لگتے ہیں تو اگر مردہ صالح اور نیک ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد لے چلو، اور اگر صالح اور نیک نہیں ہے تو کہتا ہے افسوس تم لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان اسے سن لے تو ہیبت اور دہشت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جنتی ہے تو جنت کا، دوزخی ہے تو دوزخ کا، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت تک کا تمہارا ٹھکانہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں، تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد منادی ہوگی کہ اے جنت والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے اور کوئی موت نہیں، اور اے دوزخ والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور کوئی موت نہیں۔ یہ سن کر جنتی لوگوں کی مسرت بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کا رنج والا اور زیادہ ہو جائے گا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم بھی حرام کا تھا، تو جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ راوی نے یہاں اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالی اور کہا کہ اگر یہ حدیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں۔ وما علینا الا البلاغ۔